السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کا معجزہ۔ قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے، اس میں کیا کیا معجزات ہوئے ہیں، ان تمام باتوں کو بتاؤں گی۔ ویسے تو معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا ویڈیو اس میں شامل ہوا ہے اور شارٹس بھی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک تفصیل سے قرآن پاک کے معجزات کو پیش کروں گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے اور اس میں اللہ پاک نے نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ چیلنج بھی دیا کہ اے کافرو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام پاک کلام اللہ نہیں تو پھر ایسا کرو، تم اور تمہارے معبودان باطل سب مل کے اس کی مثل ایک صورت بنا لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آپ جو ہے یہ چیلنج اللہ پاک نے رہتی دنیا کے ہر اس انسان کو دیا جو قرآن پاک میں شک کرتا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں بھی اتاری گئیں، کسی میں یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی میں یہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ ایسی کتاب لے کر آؤ، لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم کے لیے یہ فرمایا، مشرکین عرب کے لیے اسلام کو شکست دینے کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ ایسا کلام بنا لاتے، وہ اہل زبان تھے، خاص طور پر مکے والے تو بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ دوستو، قرآن پاک کا یہاں پر بہت ہی بڑا معجزہ سامنے آنے والا ہے۔ آپ لوگ اس کو دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم باتیں ہیں۔ یہی قرآن کا حساب ہمیں آخرت میں قیامت کے دن دینا پڑے گا، اس لیے چاہیے کہ تمام لوگ اس کو بہت ہی غور سے سنیں اور سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر بھی کریں۔ ان کی ایک ادبی انجمن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 150 برس قبل قائم ہو چکی تھی۔ اس میں بڑ قوم کے شعراء، دانش اور ادیب جمع ہوتے تھے اور اپنے قصیدے عوام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ اچھا ہوتا وہ انعامات و اکرام سے نوازا جاتا، لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ عرب کے مایہ ناز شعراء، ادیب اور دانشور بھی اس کے مثل صورت لانے سے عاجز آ گئے۔ بالآخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک لوہار سے سیکھ کے آتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، یہ نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنے کی بات ہوئی جو سخت گناہ ہے، اور یہاں پر پوری تفصیلات تا قیامت تک قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہر ایک صورت، ہر چیز، ہر باتیں بتائی گئی ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایک لوہار رہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی باتیں دل لگا کے سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بعض کافروں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک اس لوہار سے سیکھتے ہیں، حالانکہ وہ لوہار عجمی تھا اور قرآن پاک کو اللہ پاک نے عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل فرمایا۔ ان کے اس اعتراض پر بھی بہت ساری نکتہ چینی ہوئی، یعنی کہ اس بات پر پوری طرح سے ظاہر کیا گیا کہ یہ لوہار سے سیکھ کر ہی، یعنی کہ جتنے وہاں پر کافر جو تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس پر بہت ساری انگلیاں اٹھاتے تھے اور اس پر اعتراضات جتاتے تھے۔ اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح دیا، مفہوم اور اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان پڑھتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان تو عربی ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ سورۃ النحل میں اس کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ اور دیکھیے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اس لیے جھوٹ سے گریز کرنی چاہیے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برتی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں پورے طریقے سے صاف طور پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک ایک معجزہ بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو خاتم النبی پر نازل ہوئی ہے۔
اس کی ہر صورت اور ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت یعنی زمانہ رسالت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ کوئی ساعت ایسی نہیں بتلائی جا سکتی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حافظ قرآن کی موجود نہ رہی ہو۔ یاد رکھیے 8-10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں ایک چھوٹا سا رسالہ یاد کرانا دشوار ہے، وہ بچہ ایک اجنبی زبان کی ایک ضخیم کتاب کس طرح یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ یہ سب خدا کی دین ہوتی ہے، گاڈ گفٹ ہوتی ہے کہ یہ پورا قرآن پاک کو حفظ کر لینا، حافظ قرآن بن جانا، یہ سب خدائی داد دین ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے دوستو۔ اس طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم، حافظ سے قرآن پاک کے کسی بھی سپارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کی ایک معجزہ ہے۔ اس طرح دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک مرتبہ پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور و جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور قلب کو اطمینان اور سکون پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے دوستو ہم تمام لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے صدق دل سے، تو ایسی ہی کیفیت سے ہم لوگ بھی روشناس ہوتے ہوں گے، ہماری بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہوگی، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں قرآن پاک کو پڑھ کر بہت ہی زیادہ سکون اور قرار پاتے ہوں گے، ان کی ہر مقصد پوری ہوتی ہوگی۔ اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والے کو اٹھا لے گا، پھر قرآن پاک کے اوراق یعنی کہ ورق یعنی کہ پیج سے سیاہ حروف اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل سے یہ فرمائے گا کہ اسرافیل اب اس دنیا میں میرا کلام قرآن پاک نہیں رہا اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے، اور پڑھنے والے بھی اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل سور پھونکے گا۔ دیکھیے دوستو کہ جب قیامت قریب ہوگا تو ہمارے قرآن پاک جو ہے، جو اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے حروف مٹ جائیں گے، وہ اپنا پہچان کھو دے گا اور تب یہ قیامت آ جائے گا۔ تو پیارے دوستو آثار قیامت سے پہلے ہم تمام لوگ توبہ کر لیں اور یہ قرآن پاک کی کتنی اہمیت ہے اس کی تلاوت کیا کریں اور بہت ہی زیادہ تلاوت کیا کریں۔ سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جڑے اللہ پاک نے انہیں پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ یعنی اعلیٰ درجہ، اعلیٰ رتبہ اونچا کرتا ہے اور کتنے کو کمتر اور غریب بنا دیتا ہے۔ یہ سارے قرآن پاک کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ایسا معجزہ بنا کر پیش کیا ہے دوستوں، ہم تمام مومن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، ایک ایسی دین ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں، تا قیامت تک نہیں رہے گی، اور یہی آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اللہ تعالیٰ اس کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اس کتاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ اور بلند ملنے والا، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ خواہ مخواہ وہ کسی بھی نسل سے ہوں، ان کا کوئی بھی تعلقات ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہی سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے سامنے قرآن مجید بن کر سامنے آیا ہے۔ کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں میں اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قوم یا لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اگرچہ وہ بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوں،
نیچے گرا دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی پوری ہسٹری اس حدیث پاک کی سچائی کی گواہ اور اللہ پاک کے اس فیصلے کی آئینہ دار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔